أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد، فعن وابصة بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان رحمهم اللہ. اس مختصر سی حدیث کا یہ عنوان ہے کہ کیا کوئی شخص صفوں کے پیچھے تنہا کھڑے رہ کر باجماعت نماز پڑھ سکتا ہے؟ صفوں کے درمیان میں نہ رہتے ہوئے پیچھے اکیلے کھڑا ہو تو کیا ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی؟ تو عموماً دیکھا یہ جاتا ہے بعض مرتبہ کہ کوئی شخص اگر مسجد میں تاخیر سے آتا ہے تو دائیں یا بائیں صفوں میں کہیں جگہ ہوتی ہے تو وہ جگہ اس جگہ پر نہ کھڑے ہوتے ہوئے وہ پیچھے امام صاحب کے برابر میں تیسری چوتھی صف جو خالی ہوتی ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب تک کہ اگلی صفیں مکمل نہ ہوں تب تک کہ پیچھے کی صف میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اگلی صفوں کو مکمل کرنا چاہیے. اور اگر معلوم ہے کہ 2-3 لوگ ادھر جا رہے ہیں ان سے صف مکمل ہو جائے گی تو ایسی صورت میں کھڑے رہ سکتے ہیں. لیکن بتاؤ کوئی بھی شخص نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں، اگر وہاں ہم نہیں گئے تو ایسی صورت میں وہ صف مکمل نہیں ہوگی اور ہم یہاں کھڑے رہے تو یہاں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں رہے گا. تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، صف میں جہاں جگہ خالی ہو وہاں کھڑے ہونا چاہیے. اسی طرح سے جیسے مسجد میں بار بار یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ جب آپ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو پیر زیادہ نہ پھیلائیں. پیروں کو ملانے کا حکم ہے، پھیلانے کا حکم نہیں ہے. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلی صف میں دائیں بائیں کھڑے رہنے والے مل کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پہلی رکعت میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جب دوسری رکعت شروع ہو جاتی ہے تو درمیان میں فاصلے بن جاتے ہیں، کیونکہ پہلی رکعت میں جب صف درست کیا تھا تو پیر کافی زیادہ پھیلا دیا تھا. اب یہ ایک رکعت تک اس طرح سے رہیں گے. جب دوسری رکعت آئے گی تو یہ آدمی تھوڑا سا کم کرے گا، ادھر والا تھوڑا سا کم کرے گا، ادھر والا تھوڑا کم کرے گا. پتہ چلا کہ ہر ایک کے درمیان میں جگہ خالی ہے اور کسی کے بھی کندھے نہیں ملتے ہیں، جبکہ قدم کے ساتھ ساتھ کندھے ملانا ضروری ہے. جو سنت ہے حدیث میں جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں قدم ملانے میں، تو قدم کے ساتھ ساتھ کندھے بھی ملانا ہے. تو اس طرح درمیان میں خالی جگہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کہیں ہم تاخیر سے آ رہے ہیں، اگلی صفوں میں ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں جو بہت زیادہ پیر پھیلا کر کھڑے ہوئے ہیں یا ان کے درمیان زیادہ جگہ ہے، تو ایسی صورت میں بیچ میں داخل ہو کے انہیں دائیں بائیں ڈھکیل کر بیچ میں کھڑے ہونا چاہیے تاکہ صف پوری ہو جائے وہ. کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اگلی رکعت میں یہاں پر جگہ بہت خالی ہو جائے گی. تو صفوں میں جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم نے پڑھا تھا،
جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ صفوں کو درست کرو، وسد الخلل، اور درمیان میں جو خالی جگہ ہے اس کو بھرو، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑو۔ اب یہاں پر وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جماعت کے ساتھ نماز چل رہی ہے، آپ نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ اکیلا ایک آدمی پیچھے ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، سب لوگ صف میں ایک دائیں بائیں کھڑے ہیں، ایک آدمی اکیلا کھڑا ہوا ہے پیچھے، اکیلے اس نے نماز پڑھی۔ تو آپ نے فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ، تو آپ نے اس شخص کو حکم دیا کہ نماز دہرائے، وہ اپنی نماز دہرا لے۔ اب اس سلسلے میں یہ جو حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد اور امام احمد رحمہ اللہ نے اور دیگر ائمہ کرام نے روایت کیا ہے، بعض علماء نے اس حدیث کی سند کے بارے میں یہ حکم لگایا ہے کہ یہ سند، اس کی سند مضطرب ہے۔ اس حدیث کا جو استدلال، اس حدیث کا جو مطلب بیان کیا ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صفوں میں اگر دائیں بائیں کہیں جگہ موجود ہے تو وہاں کھڑے ہوں، لیکن اگر کہیں جگہ نہیں ہے، مکمل صف بھری ہوئی ہیں اور آپ آئے، آپ کو کہیں پر بھی جگہ نہیں ملی، تو آپ پیچھے اگر کھڑے رہتے ہو تو اکیلے بھی اگر ہو گئے آخر تک، ہم پیچھے کھڑے ہو گئے اور ہو سکتا ہے ہمارے بعد بھی کوئی آئے گا ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہوگا، اس طرح اور ایک صف بن جائے گی، لیکن پتہ چلا کہ نماز کے آخر تک ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا اور ہم آخر تک اکیلے کھڑے رہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی، اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آگے دائیں بائیں اس نے دیکھا کہیں پر بھی جگہ خالی نہیں تھی۔ اگر آگے جگہ خالی ہے، وہ چھوڑ کر اگر پیچھے اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، تب ایسی صورت میں ان کی نماز درست نہیں ہوگی، ان کو نماز دہرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے جس میں نبی فرماتے ہیں الا دخلت معهم او اجتررت رجلا، کہ آپ نے اس شخص سے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ صفوں میں داخل کیوں نہیں ہو گئے، یا سامنے سے کسی کو کھینچ کیوں نہیں لیا۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ کبھی کبھار ہم یہ اس پر بھی عمل دیکھتے ہیں، تو لوگ دیر سے آتے ہیں اور سامنے سے کسی آدمی کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں دیر سے آیا اور میں نے دیکھا صف مکمل ہے، کہیں پر بھی جگہ خالی نہیں ہے، مجھے جگہ آخر میں مل گئی، مجھے اگر سامنے سے کسی کو کھینچنا ہو تو میں کہاں سے کھینچوں گا؟ ایسا تو نہیں کہ وہاں لے جا کے وہاں سے پکڑ کے یہاں تک لے آؤں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے کھینچوں وہیں پیچھے میں کھڑا ہو جاؤں، مجھے صف یہاں سے بنانی ہے، میں یہاں کھڑا رہوں گا۔ اگر میں نے یہاں سامنے سے کسی کو کھینچ لیا تو یہاں بیچ میں جگہ خالی ہو جائے گی، بیچ میں جگہ خالی ہو جائے گی، تو ایک آدمی جو پہلے آگے کی صف میں تھا اس کو میں نے پچھلی صف میں کر دیا، یہ غلط ہے۔ جو افضل جگہ پر تھا اب میں نے اس کو مفضول جگہ پر کر دیا، یہ غلط ہے۔ اور پھر جب میں نے اس آدمی کو پیچھے کھینچ لیا تو ظاہر سی بات ہے اگلی صف میں جگہ خالی ہو گئی، اب وہ جگہ کون بھرے گا؟ یا تو یہ دائیں یا بائیں والے پورے ہٹتے چلے جائیں گے، سب کی نماز میں خلل ہوگا۔ اسی لیے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے آگے سے پیچھے کسی کو کھینچنے کی، یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، لہذا کبھی بھی بعد میں آنے کے بعد اگلی صف میں سے کسی مصلی کو پیچھے نہیں کھینچنا چاہیے۔ تاخیر سے آنے والا صف کے دائیں بائیں جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے ہو جائے۔ اگر وہ دیکھے کہ درمیان میں کہیں ایسی جگہ ہے کہ لوگ پھیل کر کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑی تھوڑی جگہ ہے، تو ان کو درست کر لیں۔ صفوں کو درست کرنے کا بھی ثواب ہے، انہیں درست کر لیں تاکہ ان کے قدم اور کندھے مل جائیں، بیچ میں جگہ مل جاتی ہے تو وہاں کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اگر کہیں بھی جگہ نہ ہو
تو پیچھے اکیلے کھڑے رہ کر نماز پڑھ لیں، ان کی نماز درست ہے، کیونکہ وہ بغیر عذر کے اکیلے نہیں کھڑے ہیں، جگہ ہے ہی نہیں تو کہاں جائیں گے۔ ایسے تو نہیں کہ پوری نماز مکمل ہونے کا کہیں بیٹھ کر انتظار کریں کہ میں اکیلے کیسے پڑھوں، نماز ختم ہو جائے گی تب باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ پڑھوں تو یہ جماعت کا ثواب بھی چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صف کے پیچھے اکیلے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آگے جگہ خالی ہے اکیلے کھڑا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے، اگر آگے جگہ فل ہو چکی ہے اور پھر پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔